وہ دکھی انسانیت کے لیے ایک مسیحا جیسے تھے۔ وہ یتیموں اور مسکینوں سے ایک باپ سی محبت رکھتے تھے، بھوکھوں کو کھلاتے، ننگوں کو اوڑھتے اور بے گھر افراد کو چھت دیتے تھے۔ مزدوروں اور بیماروں کی خدمت کر کے وہ اپنی روح و جاں کو تسکین پہنچاتے تھے۔ یہ دیوتا جیسا انسان پورے عالم میں عظیم سماجی کردار کے حوالے سے مشہور تھے۔ آدم کے اس بیٹے نے اپنی پوری زندگی انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے وقف کر دی۔ ملک پاکستان کے اس شیر دل مرد مجاہد کو دنیا والے عبدالستار عیدی کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد کاشف جاوید، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی گریٹ سوشل ورکر کے انسانیت کے لیے کیے گئے کارناموں اور احسانات کی داستان سنائیں گے۔ عبدالستار عیدی 1 جنوری سن 1928 کو بھارت کی ریاست گجرات کے شہر بانٹوا میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کپڑے کے تاجر تھے جو کہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی عمر تب 11 برس تھی جب آپ نے اپنی والدہ کی دیکھ بھال کا کام سنبھالا جو کہ شوگر کی مریضہ تھی۔ ان کے 4 بھائی اور 2 بہنیں تھیں، لیکن سب سے چھوٹے بھائی عزیز کے علاوہ سب اللہ میاں کو پیارے ہو چکے تھے۔ 1947 میں عیدی صاحب اور ان کے خاندان نے تقسیم ہند کے نتیجے میں موضع وجود میں آنے والے دونوں ملک بھارت اور پاکستان میں سے پاکستان کی سرزمین کو وطن بنانے کا فیصلہ کیا اور کراچی شہر میں آ کر آباد ہو گئے۔ اور جب 1957 میں کراچی میں بہت بڑے پیمانے پر فلو کی وبا پھیلی، عیدی صاحب نے فوری طور پر رد عمل دکھاتے ہوئے میدان میں آ گئے اور شہر کے گرد و نواح میں طبی طرز کے خیمے لگوائے اور وبا سے متاثرہ افراد کو مفت ادویات اور سہولیات فراہم کی۔ اتنے بڑے پیمانے پر سماجی جرأت دکھانے پر وہ قوم کے مسیحا کے طور پر سامنے آ گئے، جس کی وجہ سے مخیر حضرات نے ان کی دل کھول کر مدد کی، اور دیکھتے ہی دیکھتے ملک پاکستان کی غیور عوام نے بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ شامل کرنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے کراچی شہر میں ایک بڑی عمارت خرید لی اور یہیں سے عیدی فاؤنڈیشن کا آغاز ہو گیا۔ عیدی صاحب کے 4 سنہری اصول تھے: سادگی، حق گوئی، خدمت خلق اور وقت کی پابندی تھی۔ عیدی صاحب کا سب سے بڑا خواب انسانیت کی خدمت کرنا اور ملک پاکستان کو ایک فلاحی ریاست کے طور پر دیکھنا تھا۔ عیدی صاحب نے فلاحی کاموں کا باقاعدہ آغاز ایک مفت ڈسپنسری کی صورت میں کیا۔ کراچی کی سڑکوں پر کھڑے رہ کر چندہ جمع کیا اور ایک مفت ایمبولینس سروس کی بنیاد رکھی، اور یوں دیکھتے ہی دیکھتے یہ دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس کے طور پر سامنے آ گئی۔ ملک کے اس عظیم ہیرو کی جانب سے لگایا ہوا ایک چھوٹا سا پودا اب دنیا میں ایک بڑے چنار کے درخت کی سی حیثیت رکھتا ہے۔ پاکستان اور مسلم دنیا کے علاوہ یہود و نصارہ بھی عیدی کی کاوشوں کو سراہتے ہیں۔ عالمگیر شہرت اور عزت کے باوجود انہوں نے اپنی سادہ زندگی کو ترک نہیں کیا۔ وہ سادہ روایتی پاکستانی لباس پہنتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی مالکیت کھلے جوتوں کا ایک جوڑا تھا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ عیدی فاؤنڈیشن کا بجٹ کروڑوں کا ہے، جس میں سے وہ اپنی ذات پر 1 پیسہ بھی نہیں خرچ کرتے تھے۔
آپ کے بیٹے فیصل بتاتے ہیں جب افغانستان میں مرکز کا افتتاح کیا جا رہا تھا تو عملے نے مہمانوں اور صحافیوں کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں خرید لی۔ جب عیدی وہاں آئے تو وہ اس بات پر سخت خفا ہوئے کیونکہ ان کے خیال میں یہ رقم کسی ضرورت مند کی مدد پر خرچ کی جا سکتی تھی۔ اس رات آپ کلینک کے فرش پر ایمبولینس کے ڈرائیوروں کے ساتھ سوئے۔ عیدی صاحب نے صرف ایمبولینس ہی نہیں بلکہ بھوکے افراد کے لیے چندہ مشن شروع کیا تو چند گھنٹوں میں کروڑوں روپے جمع ہو گئے۔ عبدالستار عیدی فاؤنڈیشن نے کراچی میں 1 لاکھ بے گور و کفن لاوارث لاشوں کی عزت و احترام سے تدفین کی۔ عیدی صاحب کو 2006 میں کراچی کے بڑے تعلیمی ادارے IBA کی جانب سے PhD کی اعزازی ڈگری بھی دی گئی تھی۔ یہ اعزازی ڈگری عیدی صاحب کی انسانیت کی بے لوث خدمت اور سماجی کاموں کے اعتراف کے طور پر دی گئی تھی۔ 1997 کے گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق عیدی فاؤنڈیشن کی ایمبولینس سروس دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس ہے۔ 8 جولائی 2016 وہ دن تھا جب انسانیت کا یہ عظیم خدمتگار خدمت کرتے کرتے بستر مرگ پر جا پہنچے، جہاں ان کے گردوں نے کام کرنا چھوڑ دیا اور رات کے 11:05 پر یہ خدمتگار اپنی آنکھیں کسی معذور نابینا شخص کو دینے کی وصیت کرتے ہوئے ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سو گئے۔ آپ کو انگنت ملکی، عسکری، تعلیمی اور بین الاقوامی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ انسانیت کے اس عظیم ہیرو کو بھرپور فوجی اعزاز کے ساتھ کراچی میں سپرد خاک کیا۔ رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کے بکھرا نہیں کرتے۔ عیدی عرض پاک کے وہ مرد مجاہد تھے جو پیدا ہی دکھی انسانیت کے غمگسار کے طور پر ہوئے۔ عیدی صاحب کا ماننا تھا کہ انسانیت کی خدمت کے لیے مذہب کی کوئی قید نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ عیدی فاؤنڈیشن غیر مسلم کمیونٹی کی کفالت کا بھی ذریعہ ہے۔ عیدی صاحب نے رنگ و نسل سے بالاتر ہو کر انسانیت کی بھرپور خدمت کی۔ انہی عظیم ہستیوں کے لیے ڈاکٹر علامہ صاحب نے کہا تھا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیداور پیدا۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور یہاں پر جانیے اسٹوڈنٹ بریانی کے مالک کی داستان کو، اور دنیا کے 7 عجوبوں کو جاننے کے لیے یہاں کلک کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے یہاں کلک کریں۔ بہت شکریہ۔